بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال، ہجرت کے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا: اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان کرنا بند کر دو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو۔ آج کی رات جنت اور فردوس کو لباس و زیورات سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ جبریل امین، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ وہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ آج سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ جنت کی حوروں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ پیراستہ ہو جائیں۔ جنت کے محلوں کی چھتوں پر صفیں باندھ کر کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جتنی بھی قبریں ہیں، ان میں سے عذاب کو ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل دیا۔ حکم ربانی ہوا: اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبریل امین سواری لینے جنت میں چلے گئے۔ آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں۔ ماہ رجب کی 27ویں شب، کس قدر کیف و مستی کی رات۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضائیں عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہیں، عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوئی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب سے جلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر پرسکوت خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبریل امین علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں مہر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربانی ہوا: اے جبرائیل، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے۔ اسی دن کے واسطے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ تیرے لبوں کی ٹھنڈک پا کر میرے محبوب کی آنکھیں کھل جائیں۔ حکم سنتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اپنے کافوری ہونٹوں کو محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پایہ ناز سے مس کر دیتے ہیں۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے
فہر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کی دیدار کا مشتاق ہے، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جانے زمین و آسمان تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دیدار کا ہجوم باندھے کھڑے ہیں۔ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو دھویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر اسے میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب مبارک کو سینہ اقدس میں اسی جگہ واپس رکھ دیا۔ سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اظہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائیں جس سے آسمان پر تشریف لے جانے، عالم سماعت کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی میں کوئی دقت و دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرائے انور پر امامہ باندھا گیا۔ امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف باندھا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تقدیس کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک زیب تن کروائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد کی، دم مرجان کی، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زیب تن اس پر کسی ہوئی تھی جس کے سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھیں۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت آ گیا، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف، 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضائیں فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے تھوڑے عرصے میں اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت کے ساتھ ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جس مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزان بھی نور تو مہمان بھی نور، نور نوریوں کی یہ نورانی برات، فلک و بوس پہاڑیوں بے آب
रेगिस्तानों, घने जंगलात, चटहीले मैदानों, सरसब्ज शादाब वादियों और हतरात वीरानों पर से सफ़र करती हुई वादी बतहा पहुँची, जहाँ खजूरों के बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, हजूर यहाँ उतरिए, 2 रकत नफल अदा कीजिए। ये आपकी हिजरत गाह है, मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफ़र शुरू होता है। रास्ते में एक सुरह टीला आया, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर नमाज अदा कर रहे थे। मेराज की रात सुरह टीले से गुज़रते हुए देखा कि वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि बैतुल मक़दस भी आ गया। कुद्सियों का हजूम, हूरो गुलमा खुशामदीद कहने के लिए तकरीबन 1,24,000 अम्बिया मुरसलीन इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार थे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए जिसे बाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो उस जगह मौजूद था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर में उंगली मारकर सुराख किया और बुराक को बांध दिया। आफ्ताब नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा में दाखिल होते हैं। सहने हरम से फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मांद पड़ चुके हैं। कुदसी सलामी दे रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अज़ान देते हैं। तमाम अम्बिया रुsul सफ़ दर सफ़ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़े बंध चुकी तो इमाम फ़हरे अम्बिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। तमाम अम्बिया रुsul इमामुल अम्बिया की इक़दार में 2 रकत नफल अदा करते हैं। अपनी नियाज़मंदी का ऐलान करते हुए मलाइका और अम्बिया इकराम सब के सब सर तस्लीम हम किए हुए खड़े हैं। बैतुल मक़दस में आज तक ऐसा दिल नवाज़ मंज़र और रूह परवर समा नहीं देखा होगा। वहाँ से फ़ारग होते ही अज़मत और रिफ़त के परचम फिर बुलंद होते हैं। दुरूद व सलाम की फ़िज़ाएं एक मर्तबा फिर गूंज उठती हैं। सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरानी महलूक के जुर्मट में आसमान की तरफ रवाना होते हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहाँ निगाह की इंतहा होती वहाँ बुराक का पहला कदम होता। फ़ौरन ही पहला आसमान आ गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। दरबान ने पूछा, कौन है? जवाब दिया गया, जिब्रील अमीन। पूछा, आपके साथ कौन है? हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दरबान ने कहा, मरहबा, दरवाज़े इन्हीं के लिए खोले जाएंगे। दरवाज़ा खोल दिया गया। आसमान अव्वल पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़ूर सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, खुशामदीद कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर करवाई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर पहुँच गए जहाँ कामले कुदरत के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरातुल मुंतहा तक पहुँच गए। सिदरातुल मुंतहा वो मकाम है जहाँ महलूक
کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا، اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، آپ کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں۔ جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے، جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پر اکٹھے ہو گئے۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شباز سدرہ کے بازو تھک جائیں، روح العالمین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک امتی، ایک ایک غلام آسانی سے پل پار کر سکے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کو تنہا چھوڑ کر انوار و تجلیات کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے قریب پہنچتے ہیں تو آگے حجاب ہی حجاب تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید میں محبوب اور محب کی اس ملاقات کا دلکش الفاظ میں منظر یوں بیان ہوا ہے۔ پھر وہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا۔ جلوہ حق اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، انتہائی قریب۔ معراج کے لمحوں میں فاصلہ 2 کمان یا اس سے بھی کم، لیکن فاصلہ تو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فاصلہ کم ہونا تھا، لیکن زیادہ کیوں ہو گیا؟ بات دراصل سمجھنے کی ہے۔ 2 کمان ملتی ہیں تو گول دائرہ کی شکل بن جاتی ہے۔ سینٹرل لائن 0 فاصلہ ظاہر کرتی ہے، یعنی مکمل قربت میں ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ فرمایا۔ فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا، سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل، مصیبتوں کو ختم کرنے کی خوشخبری دی گئی۔ دوسرا تحفہ یہ دیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ دیا کہ امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و تحائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، دوزخ تمام بڑی سے بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا 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 عطا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم پر بنی اسرائیل پر خوب تجربات کیے ہیں، آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیں، نمازوں میں کمی کروائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے، 10 نمازیں کم کروا لی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا اور کم کروائیں۔ کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ ایک کارخانہ قدرت ہے، اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلوایا، اس میں کتنا وقت لگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو یکدم بند کر دیا، سوائے اپنے رب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متحد پائیں۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا۔ چاند اپنی جگہ ٹھہرا رہا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت ٹھنڈک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہری رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی۔ حجر مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی وہیں رکی رہی۔ جو سویا تھا وہ سویا رہا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہا۔ غرض یہ کہ زمانے کی حرارت بند ہوگی۔ جب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم برحق پھر چلنے لگا۔ ہر شے پھر سے اپنے مراحل کو طے کرنے لگی۔ چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی۔ غرض یہ کہ جو چیز سکون میں آ گئی۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اس واقعے کا ذکر اپنی چچا زاد بہن ام ہانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، لوگ انکار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حق بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس قریش کے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا اور واقعہ معراج کے بارے میں بتایا تو ابو جہل بولا، کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے بیان کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے کفار مکہ کو بلایا۔ جب تمام قبائل جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار سن کر تالیاں بجانے لگے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مذاق اڑانے لگے۔ ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے، انہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس نہیں گئے۔ ہمیں معلوم ہے آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائیں اس کے ستون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یکا یک بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آ گئی۔ جو سوال کرتے تھے جواب دیا جاتا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو نہ مانا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار حیران ہو گئے کہ مسجد اقصی کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا ہے، لیکن رات کے تھوڑے حصے میں کیسے ممکن ہے؟ اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا، اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے، اے ابو بکر، تو نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو بیت المقدس گئے ہیں، آسمانوں کا سفر طے کر کے بھی آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ضرور سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان مبارک کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، ابو بکر، تم کھلم کھلا اسی خلاف عقل بات کو کیوں صحیح مان رہے ہو؟ اس عاشق صادق نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں، یعنی باری تعالیٰ پر۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔ اس رات دے تارے دسدے نے، اس رات دے تارے دسدے نے، اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نوں، غاراں وچ روون والے نوں مہمان بنایا جانا ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کی ساماں عرب کے مہمان کے لیے ہیں۔ جا جبریلا یار لیا، میرا یار ملن نوں جی کردا، اج یار نبی دے سونگے نے، تو سدرا تے بیٹھا کی کردا۔